السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آج کی بات۔ دہائیوں پر محیط ایماندار صحافت سے ہندوستان کو سیراب کرنے والے اور ہندوستان کے چوتھے ستون کی حفاظت میں جی جان لگانے والے نیشنل اور انٹرنیشنل ایوارڈ یافتہ فری وائس کو چار چاند لگانے والے حکومت کی غلط رویوں اور پالیسیوں پر بے باک سوال کرنے والے ایسے وقت میں جب دہلی آگ کی لپیٹ میں تھا، ظلم کی حدود پار ہو چکی تھی، حکومت فساد کو ہندو بنام مسلمان کرنے میں جی توڑ محنت کر رہی تھی، اس کے ہر کارے واٹس ایپ یونیورسٹی کے ذریعے فعال سرگرم تھے، JNU مسلم یونیورسٹی، جامعہ ملیہ اسلامیہ یونیورسٹی میں شرمناک کرائم انجام دیے جا رہے تھے، بربریت کی حدود کو پار کر کے طلبہ کو قیدی بنا کر رکھا جا رہا تھا، اس وقت بھی ایک بے باک صحافت کرنے والا اڈھیر عمر صحافی اپنے مرعوب کن اور مسکت انداز و لب و لہجہ اور دلائل کی بھرمار سے حکومت اور ظالموں کو آئینہ دکھا رہا تھا۔ میں ڈاکٹر رویش کمار کی بات کر رہا ہوں۔ بہار کے مشرقی چمپارن موتہاری میں پیدا ہونے والا ایماندار اور آہنی شخص جس کی صحافت کے آگے حکومت وقت بھی جھک گئی، مگر اس کو وہ کبھی کسی طاقت کے آگے نہ جھکا سکی۔ وہ آج یہ ثابت کر چکا ہے کہ اس دیش میں ایمانداری اور شیردلی کی کیا قیمت ہوتی ہے۔ میگسائی ایواڑد جو ہندوستان کے جانے مانے مشہور چند پترکاروں کو ملا ہے، ان میں ایک نام رویش کمار کا بھی ہے۔ یہ صرف ان کے لیے نہیں بلکہ بھارت کے لیے فخر کی بات تھی، مگر مجال تھی جو پردھان منتری ایک ٹویٹ کر کے ان کو مبارکباد دے سکتے تھے۔ سچ جھوٹوں کے پلندوں میں بھی چھپا نہیں رہ سکتا، ایک نہیں ہزار نیوز چینل وجود میں آ جائیں مگر ہمیشہ اپنا راستہ بنا لیتا ہے۔ رویش کمار کا ایک ہی جملہ ان کی شخصیت کو سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ جس دن بھارت کے لوگ نیوز چینل یعنی گودی میڈیا کو دیکھنا بند کر دیں گی، اسی دن سے ملک ایک ترقی، اپنائیت اور بھائی چارگی کی طرف بڑھتا چلا جائے گا۔ سر رویش کمار، آپ کو آج کا جنم دن بہت